یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن کا جو ہم کاریکلم بچوں کو آفر کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کاریکلم جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، سیکنڈلی جو اس میں فنی تعلیم ہے وہ ایبسینٹ ہے، یعنی ان اے سینس کہ جنرلائز تو سبجیکٹ ہیں لیکن اسپیسیفک ٹو دی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایبسینٹ ہے ابھی یہ معاملہ۔ جی بالکل، یہ آپ نے صحیح فرمایا۔ اس میں گورنمنٹ کا جو سسٹم تھا ایجوکیشن کا، وہ دو سٹریمز کو سپلٹ کر کے پھاڑ کے علیحدہ علیحدہ کر دیتی تھی۔ ایک اسکولوں کے اندر پڑھنے والے بچے ہوتے جو اسکول میں ریگولر میٹرک، ایف ایس سی اور یونیورسٹی لیول پہ ایجوکیشن میں جاتے تھے۔ ایک سٹریم آتی تھی جو کہ ڈپلوما، تھوڑا سا بیسک ایجوکیشن لے کے ڈپلوماز کی طرف چلی جاتی تھی، اور ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ٹیفٹا کے اندر جو ہے وہ اپنا ایجوکیشن حاصل کر کے یا تو وہ جابس میں چلے جاتے تھے، یا پھر وہ ان میں سے کچھ بچے ایڈوانس ایجوکیشن کے لیے دوبارہ یونیورسٹیز کی طرف آ جاتے تھے۔ اب جو گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے میٹرک ٹیک والا، یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے جس میں اس قسم کی جتنی بھی تمام فنی علوم کی برانچز ہیں ان کو میٹرک کے ساتھ مرج کر کے اور ان کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ تمام بچوں کو ایک مناسب ایکول جو مواقع ہیں وہ میسر ہوں، اور اس ایکویلٹی کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لیٹسٹ چیلنجز ہیں دنیا میں، اے آئی کا، سائبر سیکیورٹی کا جو ماحول اور آئی ٹی کا ماحول آگے قائم ہوا ہے کہ ہر شعبہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ اے آئی نے دنیا میں سے جابس کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ گوگل نے پچھلے جو ہے تقریباً 10-20 ہزار کے قریب جو ہے وہ ملازمین کو نکالا ہے، اور مزید ان کا بہت بڑا ٹارگیٹ ہے جا رہا ہے کہ جہاں پہ وہ بہت سارے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر کے، جبکہ آئی ٹی کی سب سے بڑی کمپنی ہے، وہ فارغ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو کرائسس پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فارغ ہو رہے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ اور جو نئے بچے پیچھے سے، نئی نسل آگے سے آ رہی ہے جو جابس کے لیے متمنی ہے اور وہ آگے لائن میں لگنے والی ویٹنگ لسٹ میں، ان کا کیا بنے گا؟ تو جیسے آپ نے جاب کا ذکر کیا، تو یہ بھی تو اس کا سلوشن ہے نا کہ اگر آپ میٹرک ٹیک ہے یا ایف اے ٹیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کا ٹیکنیکل ٹریڈ ہے اس کی اگر پریکٹیکل ایکسپوجر ہی اس کو دے دیا جائے، یعنی انسٹیٹیوٹ ایسا ہو کہ جس میں یہاں ورکنگ بھی ہو رہی ہو یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کہیں اپرینٹسشپ ایسی ہو جائے کہ جو اس کو باروزگار بنانے میں ہیلپ فل ہو۔ سیکنڈلی کہ وہ سیلف امپلائڈ کیوں نہ ہو، وائی جاب، وائی دے سیکنگ جاب، کہ وہ سیلف امپلائمنٹ بھی تو اس کو گارنٹی کرنی چاہیے۔ اسکول میں تو ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے یا کالجز میں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس میں جو میرا اپنا خیال یا میرا جو پوائنٹ آف ویو جس کو میں آگے پروفیسر زور کرتا رہا ہوں، زور دیتا رہا ہوں، وہ ہمارے اسکولوں کے اندر ایسا نظام قائم کیا جانا چاہیے کہ جہاں بچے اپنی بیسک یا ایلیمنٹری ایجوکیشن کے دوران ہی یہ قابلیت حاصل کر لیں کہ وہ اپنے آپ کو سیلف سسٹین کریں، اور ماں باپ کے اوپر بوجھ بننے سے وہ بچے رہیں، یا ماں باپ کو بچا لیں، تھوڑا سا پروٹیکشن دیں۔ ابھی اس وقت جو موجودہ سسٹم ہے اس میں تقریباً 18 سال کی ایجوکیشن ہے، جہاں پہ ایک بچہ اسپیشلسٹ بنتا ہے، ایم اے ماسٹرز ایم فل کر کے فارغ ہوتا ہے۔ تو 18 سال کی ایجوکیشن میں ماں باپ کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے اور ان پہ خرچہ کرتے کرتے، اور 18 سال کے بعد جب بچہ ویٹنگ لسٹ میں آ کے لائن پہ لگتا ہے جاب کے لیے، تو اس کے لیے جاب کی ویکینسیز اتنی زیادہ موجود ہی نہیں ہوتی، بہت کم بچوں کو جاب ملتی ہے، زیادہ تر لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھاگتے ہیں ایمبیسیز کی طرف، بار امیگریشن کے لیے، یا اور اپنا مواقع تلاش کرنے کے لیے باہر کی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ بھی تو ایشو یہ ہے نا کہ ہمارا جو کریکولم ہے ایک تو یونیفارم نہیں ہے، ایک مدرسے میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے، ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے، ایک کیمبرج آکسفورڈ کا سلیبس پڑھ رہا ہے، تو یہ 3 کلاسیں تو ہم خود بنا رہے ہیں، اور سیکنڈلی جو تو اگر آئی جی ایس سی کر رہے ہیں یا اپنا فارن کوئی کسی لیزان کے تحت اسٹڈی کر رہے ہیں وہ تو باہر اپلائی کر دیں گے۔ اب جو باقی سرکاری اسکول میں پڑھا بیچارہ وہ تو ٹیسٹ میں ہی فیل ہو جائے گا، اور اپلائی تو بڑی دور کی بات۔ ٹھیک فرمایا آپ نے۔ اس میں میرا یہ خیال ہے، میری سجیشن ہے، مطلب اس کو مناسب طریقے سے ایویلویٹ کیا جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ٹیکنیکل اور دوسرے ادارے ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جانا چاہیے، ایون مدرسوں کو بھی اسکولوں کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہیے،